حدیث شریف میں بتایا گیا انسان کو 5 گھاٹیاں طے کرنی ہیں. کتنی؟ 5. انہیں طے نہیں کریں گی اونٹنیاں کمزور اور دبلی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھاٹیاں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی موت اور اس کا غصہ، دوسری قبر اور اس کی وحشت اور تنگی، نمبر 3 منکر نکیر کا سوال اور ان کی ہیبت، 4 میزان اور اس کی خفت، 5ویں پل صراط اور اس کی دقت. یہ 5 گھاٹیاں انسان نے طے کرنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو رونے لگ گئے، بہت روئے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اتنا روئے کہ 7 آسمان اور ان کے اندر رہنے والے فرشتے بھی رو پڑے. اللہ کا خوف. اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما دیجئے کہ وہ نہ روئیں، وہ نہ روئیں، اس لیے کہ انہوں نے سنا ہوگا کل داء لہ دواء، ہر بیماری کا علاج ہے، الا الموت، مگر موت کا کوئی علاج نہیں. اللہ نے جو بیماری بنائی اس کا علاج بھی بنایا مگر موت کا کوئی علاج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، اب دھیان سے سن لیں، گھاٹیاں سن لی، ان کی کیفیت سن لی، اب علاج بھی سن لیں. کتنی مہربانی ہے رحمت للعالمین آقا کی طرف سے. فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے موت اور اس کا غصہ آسان ہو جائے گا، اور جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس پر پل صراط اور اس کی دقت یعنی اس کی مشکل آسان ہو جائے گی. جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس پر قبر اور اس کی تنگی آسان ہو جائے گی. جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اس پر منکر نکیر کے سوال اور ان کی ہیبت سے آسانی ہوگی، اور جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس پر میزان اور اس کی خفت سے آسانی ہوگی. وہ 5 گھاٹیاں جو طے کرنی ہیں ان کا علاج بھی بتا دیا. 5 وقت نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا جو نماز سے سستی کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہونے دیا جاتا. انسان کی خواہش ہے میں ایمان کے ساتھ جاؤں، تو نماز کی پابندی کرنے والے پر کتنی مہربانی ہوتی ہے اس کو سوچنا چاہیے. اس نماز میں روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، پابندی بھی ہے. یہ نماز آپ کو کتنی چیزیں سکھاتی ہے. مثلا وقت کی پابندی سکھاتی ہے، صاف ستھرا رہنا سکھاتی ہے، آپ کی توجہ اچھی طرف لگاتی ہے، آپ کو برائی کرنے سے روکتی ہے. یہ ایک امیر کی اطاعت سکھاتی ہے، ہمدردی سکھاتی ہے،
آپ کندھے سے کندھا ملا کر دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں تعلق کتنی، میں اگر تفصیل سناؤں تو لمبی لسٹ ہے، یہ سب فائدے نماز سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں آپ کو نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنا فائدہ ہے۔ تو نماز کو پابندی سے ادا کرنا، قائم رکھنا، تو ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں، تو وہ نیک بننا چاہتا ہے، نیک رہنا چاہتا ہے تو نماز کی پابندی کرے۔ مگر میں پہلے بتا چکا کہ یہ کس حال میں ادا کرے کہ وہ ایمان میں درست ہو، ورنہ شیطان نے بھی نمازیں پڑھی، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ایمان والے کی نماز قبول ہوگی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب آپ کو ایک بات اور بتانی ہے، ہر بار بتاتا ہوں، ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ با جماعت ادا کرنا، مسجد میں آ کر مرد کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ سستی کرتے ہیں، مسجد تک تو جاتے نہیں ہیں اور جانا جنت میں چاہتے ہیں، تو مرد کو چاہیے کوشش کرے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ بارش ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، کوئی راستے کی مشکل ہو گئی، خوف ہو گیا، وہ بات اور ہے، کبھی ہوا، ورنہ عادتاً ایسا نہ کرے، عادت بنائے مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کس کے پیچھے پڑھنی ہے۔ جب آپ با جماعت پڑھتے ہیں تو اپنی نماز امام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، تو اب آپ نے اپنی نماز جوڑ دی کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ جس رکن کو ادا کرتا ہے آپ بھی وہی رکن ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو آپ نے جب اس کے ساتھ جوڑی تو کیا آپ کی ہوگی؟ جواب کیجیے، نہیں۔ تو ضروری ہے کہ امام وہ ہو جس کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور ادائیگی کی شرط کیا ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ صحیح ایمان والا ہو، غلط عقیدے والا نہ ہو۔ کیوں کہ اس کا عقیدہ غلط ہوگا، اس کی اپنی نہیں ہوگی، جب اس کی اپنی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اب وہ حدیث ایک مرتبہ پھر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مشکات شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ ایک شخص صحابی تھا، مسلمان صحابی، اس نے قبلے کی طرف، جدھر منہ کرتے ہیں نماز میں، قبلہ، قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں، قبلے کی سمت میں تھوک دیا، تھوک آئی اس کے منہ میں، اس نے قبلے کی سمت جدھر قبلہ ہے اس طرف اس نے تھوک دیا، اسپٹ کہتے ہیں آپ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اس کو قبلے کی سمت میں تھوکتے ہوئے دیکھ لیا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، امام ہے۔ فرمایا آئندہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کون تھا وہ؟ اونچی صحابی تھا، خود نبی پاک نے دیکھ لیا اور کیا فرمایا؟ آئندہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی۔ سمت کا مطلب ڈائریکشن ہوتا ہے، سمت کا مطلب جس طرف
اس نے قبلے کی طرف کی اس ڈائمنشن کی ڈائریکشن کی اس سمت کی تعظیم نہیں کی. یعنی قبلے کی سمت کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. ادھر پاؤں نہیں کرنے چاہیے، ادھر منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب وہ تھا صحابی، جب اس کو اتنی بات پتا چلی وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس نے کہا مجھے یہ پتا نہیں. اس نے کی توبہ، اس نے توبہ کر لی. اب ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے وہ امامت کے لائق، امام بنائے جانے کے لائق نہیں ہے. حدیث نے واضح کر دیا. اب آپ لوگ اپنے ایمان سے بتاؤ، قبلے کی تعظیم زیادہ ہے یا نبی پاک کی تعظیم زیادہ؟ وہ قبلہ کے بھی قبلہ ہے، ان کی تعظیم زیادہ. تو جو صرف قبلے کی سمت کی، قبلے کی نہیں، قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے، جب وہ امام بنائے جانے کے لائق نہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ کے بھی قبلہ ہیں ان کی تعظیم نہیں کرتا، کیا وہ امام بنایا جا سکتا ہے؟ حدیث سنائی میں نے آپ